عمران خان صاحب کے پیچھے پارٹی مکمل طور پہ متحد ہے. آپ مجھے اختلافات گنوا دیجئے, میں فردن آپ کو بتا دوں گا کہ اختلاف کتنا معمولی ہے. That's a good idea actually. آپ کی جماعت کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا کہ جناب اب ایک 5 رکنی کمیٹی بنا دی گئی ہے اور وہ یہ فیصلہ کرے گی کہ عمران خان صاحب سے کون ملنے کے لیے جائے گا. ظاہر کل ملاقات کا دن ہے تو آپ لوگوں نے ایک لسٹ اس سلسلے میں ترتیب دی ہے. اسی حوالے سے آپ کی پارٹی کے رہنما بیرسٹر علی ظفر صاحب, آئی ڈونٹ نو آپ نے ان کی یہ ٹویٹ آج دیکھی یا نہیں, لیکن انہوں نے ٹویٹ کیا, میں ریپیٹ کر دیتا ہوں. بالآخر سیاسی کمیٹی کے اجلاس میں وزیراعظم عمران خان سے ملاقات کا درست طریقہ کار وضع کر لیا گیا ہے. فرد واحد کے بجائے, اب فرد واحد آئی ایم پریزیومنگ اٹ از یو, فرد واحد کے بجائے 5 رکنی کمیٹی خان صاحب سے ملاقات کرنے والے افراد کی فہرست مرتب کرے گی. یہ بھی طے کیا گیا کہ اگر کسی ایک فرد کو ملاقات کی اجازت نہ بھی ملے تو باقی لوگ خان صاحب سے ملاقات کر سکتے ہیں. یہی پہلے ہوتا تھا اور یہی درست طریقہ کار ہے. اب یہ بھی واضح ہو چکا کہ یہ دعویٰ کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کسی ایک شخص کو خان صاحب سے ملاقات کرنے والوں کی فہرست مرتب کرنے کا اختیار دیا غلط تھا. میں بارہا کہتا رہا کہ جسے خان صاحب سے ملنے کا موقع ملے وہ ان سے ملاقات ضرور کرے, ورنہ خان صاحب کو آئسولیشن میں رکھنے کا مخالفین کا مقصد پورا ہوگا. تو یہ سلمان صاحب دس از فار یو. لیکن بالکل ہی مکمل طور پہ غلط فہمی پر مبنی یہ ٹویٹ ہے. نہ کبھی پہلے یہ کسی فرد واحد کا اختیار تھا. دیکھیں عمران خان صاحب نے خود ایک طریقہ وضع کیا تھا, اس میں انہوں نے 3 ممبر ایک کمیٹی بنائی تھی کوارڈینیٹرز کی, میں, بیرسٹر گوہر اور انتظار پنجھوتا. تو پہلی بات تو یہ کہ کبھی بھی کوئی فرد واحد نہیں تھا. اب ہوا یہ کہ اس دن ہم نے کہا کہ 3 کو ہم 5 میں تبدیل کر دیتے ہیں, اتنی صرف تبدیلی ہوئی, اور ہم نے عمر ایوب صاحب اور شبلی فراز صاحب کو بھی اس میں شامل کر دیا ہے. اور اس کمیٹی نے کرنا کیا ہے؟ اس کمیٹی نے صرف نام لینے ہیں ان لوگوں سے جو ملاقات کرنا چاہتے ہیں, اور وہ نام لے کر خان صاحب کے پاس جانا ہے. پہلے بھی یہی طریقہ کار تھا کہ نام لے کر ان 3 لوگوں نے, یا 5 لوگ نام وصول کر لیں گے, وہ خان صاحب کے سامنے رکھیں گے. کل اگر ہماری میٹنگ ہوتی ہے, منگل ہے, تو جو جمعرات کی میٹنگ ہے اس کے لیے نام خان صاحب کے سامنے رکھیں گے. خان صاحب جو نام کہیں گے وہ لسٹ جاری ہو جائے گی. تو کبھی بھی یہ کسی فرد واحد کی ثوابدید نہیں تھی. اور ایک اور بات, یہ بالکل نہیں کہا گیا پارلیمانی جو ہماری پولیٹیکل کمیٹی کا جو اعلامیہ ہے کہ جو بھی مل سکے وہ مل لے. یہی تو اعتراض ہوا تھا میرا, علی ظفر صاحب ہوں یا کسی اور کے حوالے سے. ہم نے یہ کہا ہے کہ ہرگز کوئی شخص جس کا نام فہرست میں نہیں ہے نہیں ملے گا, اور اگر کوئی ملتا ہے تو اس کو پارٹی کا منحرف تصور کیا جائے گا. یہی اصل تنازع تھا کہ لوگ آ کے وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں جن کا نام فہرست میں نہیں ہوتا, اور کیوں ان کو اندر کیا جاتا ہے, کس کی نظر کرم ان پہ پڑتی ہے, کس کی منظوری سے وہ اندر جاتے ہیں. یہ انتہائی غلط طریقہ تھا اور یہی ہمارا اختلاف ہوا تھا. اور اس کی تائید کی ہے پولیٹیکل کمیٹی نے, کہا ہے کہ اگر کوئی شخص فہرست کے علاوہ اندر جائے گا تو اس کے بارے میں یہی سمجھا جائے گا کہ وہ پارٹی کا منحرف ہے. اور جو عمل ہوا, جس کے حوالے سے کچھ ہماری گفتگو ہوئی, مکالمہ ہوا, وہ ایگزیکٹلی یہی تھا کہ اس دن جن لوگوں کے 6 نام میں نے دیے تھے, ان 6 میں سے 5 کو روک دیا گیا, بشمول میرے. گھارت میرے گرد کھڑی ہوئی تھی بندوقیں تان کے, اور 5 لوگ جن کا نام فہرست میں نہیں تھا ان کو اندر کیا گیا. اس حوالے سے میں نے ایک موقف اپنایا. میرے اس موقف کی پولیٹیکل کمیٹی نے مکمل تائید کی ہے اور کہا ہے کہ خبردار کوئی اس لسٹ سے باہر اندر جائے. تو بالکل یہ نہیں کہا پولیٹیکل کمیٹی نے کہ جس کو موقع ملے وہ چھلانگ مار کے چلا جائے, کسی سے کوئی تعلق پیدا کرے, کسی کی نظر اپنے پہ ڈلوائے اور اندر داخل ہو. اگر ایسا کوئی کرے گا تو اس کو ہم پارٹی کا منحرف سمجھیں گے. تو سلمان صاحب, لیکن یہ رعایت جو ہے وہ خیبر پختونخوا حکومت کے عہدیداروں کو کیوں دی گئی؟ کیونکہ اس سے بظاہر یہ لگتا ہے کہ بیرسٹر سیف اور علی امین گنڈا پور صاحب کے لیے یہ روم کریٹ کیا گیا ہے. جی وہ ٹھیک ہے, وہ پہلے بھی ان کا طریقہ کار مختلف ہے. وہ ایک سرکاری سطح پہ آتے ہیں بطور چیف منسٹر, وہ ایک طریقہ پہلے سے وضع ہے, وہ چل رہا ہے. ان کے نام کبھی بھی ہم نے کسی فہرست میں نہیں ڈالے. اچھا, اور اب یہ جو آپ کی شرائط ہیں یہ اعظم سواتی صاحب کے لیے بھی ہیں, کیونکہ اعظم سواتی صاحب اس وقت ایک اپنی طرف سے مذاکرات کا ایک عمل جو ہے وہ شروع کر رہے ہیں, تو اب آپ کی یہ شرائط ان پہ بھی لاگو ہوں گی؟ بالکل, کوئی بھی شخص اگر جائے گا جس کا نام ہماری دی ہوئی فہرست میں نہیں ہے, کل کے لیے ایک فہرست میں نے دے دی ہے, اس فہرست کے علاوہ اگر کسی نے اندر جانے کی کوشش کی یا چلا گیا تو وہ سخت تادیبی کارروائی کا مستحق ہوگا. میرے لیے ایکچولی کافی سرپرائزنگ تھا کہ اعظم سواتی صاحب, آئی سو دا لسٹ جو آپ نے شیئر کی تھی, اس میں اعظم سواتی صاحب کا نام نہیں تھا. میرے لیے حیران کن اس لیے تھا کیونکہ ابھی چند دن پہلے انہوں نے ایک شو کے اندر نہیں جی بولیے. نہیں, میں عرض کروں, جس دن اعظم سواتی صاحب گئے تھے اس دن ان کا نام تھا لسٹ میں. نہیں, میں سر کل کی بات کر رہا ہوں کہ کل کے لیے جو آپ کی لسٹ ہے,
یعنی منگل والے دن، اس میں اعظم سواتی کا نام ان کا نہیں ہے. اس کی میرے لیے حیرانگی اس لیے تھی کیونکہ انہوں نے فرمایا کہ بدھ کو ان کی ایک بڑی اہم ملاقات ہونے جا رہی ہے. ایک شو کے اندر بیٹھ کے انہوں نے کہا کہ مذاکراتی عمل کے حوالے سے. تو آئی واز ایکسپیکٹنگ کہ شاید ایک دن پہلے وہ کم از کم خان صاحب سے فریش ایڈوائس جو ہے وہ ضرور لیں گے. نہیں، یہ اس کا انہوں نے کوئی تقاضا نہیں کیا، اور وہ جو بھی کر رہے ہیں اپنی سطح پہ کر رہے ہیں. اگر کوئی بات آگے بڑھے گی، کوئی آئین قانون کی بات ہوگی، عوام کے مینڈیٹ کی بات ہوگی، تو پھر ہم ان کا ضرور رابطہ خان صاحب سے کرائیں گے. ابھی میرا خیال ہے وہ اپنے لیول پہ گفتگو کر رہے ہیں. آپ کی گفتگو سے مجھے یہ تاثر مل رہا ہے کہ یہ ایک انڈیویجول ایفرٹ ہے، یہ پارٹی ریپرزنٹیشن نہیں ہو رہی وہاں پہ. ایسا ہی ہے، بالکل یہی ہے. یہ برملا میں کہتا ہوں یہ ان کی ذاتی کاوش ہے، یہ کوئی پارٹی کا باقاعدہ عمل نہیں ہے. اچھا، لیکن آپ کی طرف سے کم از کم گو ہیڈ تو ہے نا؟ مطلب آپ اس عمل کو روکیں گے نہیں کم از کم؟ جی روکیں گے نہیں. اگر کوئی بات کر سکتا ہے جمہوریت کی، آئین کی، تو ضرور کرے. ہم کوئی چور دروازہ نہیں ڈھونڈ رہے، ہم کوئی ڈیل کر کے اقتدار میں نہیں آنا چاہتے. ہم بات کریں گے صرف آئین کی، قانون کی، جمہوریت کی، شفاف الیکشن کی.